کمیٹی والے حضرات جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ میری طرف توجہ کیجیے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اچھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون سننا نہیں چاہتے ہیں. ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں. محبت سے بولے سارا مجمع سبحان اللہ. اور طرف کے بولیے یا رسول اللہ. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ دیکھ رہے ہیں دور دورہ ہے. یہ نور شاہ بابا کا عرس مقدس چل رہا ہے. بابا نور شاہ، بابا ظہور شاہ کا یہ عرس مقدس چل رہا ہے. آپ حضرات اس میں تشریف لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ولیوں کے تعلق سے کچھ بات آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ولیوں کا مقام کیا ہے، ولیوں کا پاور کیا ہے، ولیوں کا حضرات محترم ادب و احترام کیا ہے. اس سے آپ واضح کریں گے، ظاہر کر لیں گے کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرتے چلو. آج ہندوستان کا ہر آدمی بولتا ہے، آج ہر برادری بول رہی ہے، ہر کوئی اپنے کی تعریف کرتا ہے. جس کو دیکھو وہ اپنے کے گیت گاتا ہے، جس کو دیکھو وہ اپنے کی تعریف کرتا ہے. آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، ہر جگہ پر جو جس کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اسی کے تو گیت گاتا ہے، وہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کا تو نام لیتا ہے، جو جس کے پاس حضرات محترم جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے تو گیت گاتا ہے. تو قسم خدا کی کمیٹی کے زندہ دل مسلمانوں، کاشی پور والوں ذرا یاد رکھو، آپ تو ماشاءاللہ نور شاہ بابا سے محبت کرتے ہیں، ظہور شاہ بابا سے محبت کرتے ہیں. اگر واقعی میں زندہ دلی ہے اور نور شاہ بابا کی محبت دلوں میں پیوست ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ہر کوئی انسان اپنے کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی انسان اپنے کے گیت گاتا ہے، مگر سنو پیارے، ہر انسان بول رہا ہے، ہر برادری بول رہی ہے، مگر سنو پیارے، جب کوئی عام آدمی بولتا ہے تو سیاست کی بولی بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے تو حمایت کی بولی بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے تو قیادت کی بولی بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے تو صدارت کی بولی بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے تو کنبے قبیلے کی بولی بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے تو حضرات محترم کسی پردھان کی بولی بولتا ہے، عام آدمی بولتا ہے تو حمایت کی بولی بولتا ہے. مگر سنو پیارے، جب کوئی بندہ مومن بولتا ہے، جب رضوی غلام بولتا ہے، جب دیوانہ اعلیٰ حضرت بولتا ہے، جب نبی کا سچا عاشق بولتا ہے، جب دیوانہ تاج الشریعہ بولتا ہے، جب دیوانہ نور شاہ بابا ظہور شاہ بابا بولتا ہے، تو یاد رکھو پیارے، سیاست کی بولی نہیں بولتا، حمایت کی بولی نہیں بولتا، قیادت کی بولی نہیں بولتا، صدارت کی بولی نہیں بولتا، کنبے قبیلے کی بولی نہیں بولتا، لیاقت کی بولی نہیں بولتا، قیادت کی بولی نہیں بولتا، حمایت کی بولی نہیں بولتا. جب بھی نبی کے چاہنے والا بولتا ہے، جب بھی رضوی غلام بولتا ہے، جب بھی دیوانہ اعلیٰ حضرت بولتا ہے، جب بھی نبی کا سچا عاشق بولتا ہے، جب بھی نور شاہ بابا ظہور شاہ بابا کا چاہنے والا بولتا ہے، تو یاد رکھو وہ کسی کے باپ کی بولی نہیں بولتا، بلکہ جب بھی بولتا ہے وہ رسول پاک کی بولی بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بولیے سبحان اللہ. اور طلب کا بولیے یا رسول اللہ. یہ ولیوں کا فیض ہے میرے بھائی، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ولیوں کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے. ارے اللہ کے ولی تو وہ ہیں میرے بھائیوں، ولیوں کی محبت اپنے دلوں میں پیوست کر لو، ولیوں کی محبت اپنے دلوں میں رچا لو، بسا لو. نور شاہ بابا کی محبت اپنے دلوں میں نقش کر لو. اور جب آپ کے دل میں حضرات محترم یاد رکھیے گا نور شاہ بابا کی محبت دل میں پیوست ہو جائے گی، تو آج آپ عاشقی میں حضرات کوئی تبرک لاتا ہے، کوئی کسی طرح کے اپنے گھر پر جلسے کراتا ہے، کوئی میلاد کراتا ہے، کوئی نبی کی محفل سجاتا ہے، حضرات محترم کوئی ذکر رسول کراتا ہے، اور کرانا چاہیے. ان ولیوں کا پاور مجھے بتانا ہے، ان ولیوں کا پاور ہوتا کیا ہے، آخر ان کا معاملہ ہوتا کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ولی تو وہ ولی ہے حضرات محترم، جب کوئی اللہ کا ولی بولتا ہے تو یقیناً زبان ولی کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. زبان ولی کی ہوتی ہے،
اور کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، الفاظ کس کے؟ الفاظ حضرات محترم یاد رکھیے گا، ولی جب بھی کوئی بولتا ہے اگر خدا کی مرضی کے نہیں بولتا، خدا کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا تو مقام الگ ہے۔ آؤ پیارے ملاحظہ کرتے چلو، میں آپ کو بتا دوں ولی کا مقام کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں ولی کا مرتبہ کیا ہے، ان کا پاور کیا ہے۔ آج بعض لوگ تو حضرات محترم مزاروں کے منکر ہوتے ہیں، بعض لوگ تو مزاروں کی کاٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مزاروں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، ہم ان کی یاد سنی وفادار کریں گے، وفادار کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے مقدس شہزادوں، یاد رکھیے گا، اللہ کا ولی ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، گھبرائیے مت، یہ لوکل ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے یہ لوکل ہے۔ ماشاءاللہ توجہ کریں آپ حضرات، اور کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، اگر کوئی تقریر کرے تو عالم کی شان بھی ہے یہ کہ اگر کوئی گارڈ کھڑا بھی ہو جائے تو کیا دقت ہے آپ حضرات کو، یہ گارڈ کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے ان کو۔ سبحان اللہ، اب توجہ کیجیے گا، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا نور شاہ بابا، ظہور شاہ بابا کی آج ہم فیوز و برکات سے مال مال ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا پاور دیکھیں، اور ایک حکومت کا چمچہ ہے، ایک کون ہے؟ ایک نجومی ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ آؤ توجہ کریں، اللہ کا ولی راستے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کا ولی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر طرح سے اللہ کا ولی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ولی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی حضرات محترم اپنے فیضان کو زمانے میں بکھیرتا ہے۔ تو اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ اب جب اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو حضرات محترم ایک حکومت کا چمچہ آیا، ایک نجومی آیا، آ کر کے کہنے لگا، حضرات یہ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا قرآن کی تلاوت۔ کیا بتایا؟ قرآن کی تلاوت۔ اب جب بتایا قرآن کی تلاوت تو بولے حضرت آپ تو رات دن قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہو۔ آج بھی کچھ لوگ حضرات محترم جو علماء کے گستاخ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے ہیں کہ مولانا کو کام ہی کیا ہے، نہ تو نماز اور روزہ اور پڑھنا پڑھانا ہی رہتا ہے، دنیا داری سے مطلب ہی نہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، مطلب دنیا داری سے بھی اگر رکھنا ہے مگر دین سے ضرور رکھنا۔ جی جی ویسے دین سے ضرور رکھنا ہے۔ دیندار جو انسان ہوتا ہے یقیناً وہی تو کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اب جب اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ نجومی آیا، آ کر کے کہنے لگا، حضرت یہ بتائیے آپ رات دن قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، رات دن قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں؟ حضرات محترم تو اللہ کا ولی بولا آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولے آپ کو پتہ نہیں ہے حکومت میرے پیر دھو کے پیتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ بولے آپ نے ایسا کیا تیر مارا ہے؟ اللہ کا ولی کہتا کہ آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ تو یہ بولا کون؟ حکومت کا چمچہ۔ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں اس کو حکومت کا چمچہ، حالانکہ ہے کون؟ نجومی ہے، نجومی۔ لیکن حضرات محترم یاد رکھیے گا جب اتنا کہا نا اس حکومت کے چمچے نے تو اللہ کا ولی کہتا ہے یہ بتائیے آپ نے تیر کیا مارا ہے؟ تو یہ بولا میں موسم کا بھوشیہ بتاتا ہوں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور طرف کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ بولا میں موسم کا بھوشیہ بتا دیتا ہوں۔ حضرات محترم اب جب اس نے اتنا کہا کہ موسم کا بھوشیہ بتا دیتا ہوں تو اللہ کا ولی کہتا کیا تیر مارا تو نے؟ یہ بولا کہ موسم کا بھوشیہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا بتاتا ہے؟ یہ بولا بتا دیتا ہوں چاند کب نکلے گا، سورج کب طلوع ہوگا، سورج کب ڈوبے گا، حضرات محترم کب بارش پڑے گی، کب اولے گریں گے۔ جب یہ کہا اس نے تو اللہ کا ولی کہتا ہے اتفاق سے اس دن چاند کی 29 تاریخ تھی۔ کتنی تاریخ؟ 29 تاریخ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب اللہ کے ولی نے اتنا کہا کتنی تاریخ ہے؟ 29 ہے، تو اللہ کے ولی نے سمجھا یار اس سے اچھی بات کیا ہے، آج 29 تاریخ ہے، اس کے کیوں نہ
आजमा के देख लिया जाए इसको। आजा हजरत मोहतरम, इसने जब इतना कहा कि मैं मौसम का भविष्य बताता हूँ, तो अल्लाह के वली ने कहा आज चांद की 29 तारीख है। चांद की 29 तारीख का क्या मतलब कि आज चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा? किसने कहा? अल्लाह के वली ने कहा। तो ये नादान अल्लाह के वली से भिड़ बैठा, लेकिन इसको पता नहीं था, इसको खबर नहीं थी कि जो अल्लाह के वली से टकराता है यकीनन वो चकनाचूर हो जाता है। जो अल्लाह के वली से हजरत मोहतरम लड़ जाता है यकीनन वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। मगर इसको क्या खबर थी? अल्लाह के वली ने जब इतना कहा, अल्लाह का वली कहता है कि आज चांद की 29 तारीख है, आखिर ये बता दे कि आखिर चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा। इतना जब इसने सुना तो दावे के साथ बोला कि चांद आज ही निकलेगा, चांद आज ही दिखेगा। तो अब अल्लाह के वली की बात सुन लीजिए, नूर शाह बाबा ज़हूर शाह की बात सुने हजरत मोहतरम। तो अल्लाह के वली ने दावे के साथ कहा, काय के साथ? दावे के साथ, मेरा दावा है कि चांद आज नहीं निकलेगा। अब बस बोले चांद आज नहीं निकलेगा। अल्लाह के वली ने कहा मेरा दावा है कि चांद आज नहीं निकलेगा, चांद आज नहीं निकलेगा। ये अल्लाह के वली का पावर बता रहा हूं मैं। ये जो आपके बराबर में लेटे हुए हैं इनके पावर सुन लीजिए। तो अल्लाह का वली बोला कि आज चांद नहीं निकलेगा। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के वली ने इतना कहा कि आज चांद नहीं निकलेगा, तो ये बोला हजरत आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना आपने? जी जी हाँ। तो अल्लाह के वली बोले नादान ये बता कि तूने कैसे पहचाना? अल्लाह का वली कहता है ऐ नादान जरा तू बता दे आखिर तूने कैसे पहचाना? तो ये नादान बोला कि मैंने चांद सितारों से। क्या बोला? हुकूमत का चमचा। मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ इसको हुकूमत का चमचा, आप कुछ भी समझे इसको। हजरत मेरी नजर में हुकूमत का ये चमचा था। तो इसने कहा कि मैंने इस चीज से पहचाना, मैंने सितारों से। अभी अल्लाह के वली से पूछने लगा कि हजरत आपने कैसे पहचाना? तो अल्लाह का वली मुस्कुरा के बोला मैंने कुरान के पारों से। अब सब बोले सुभान अल्लाह। क्या बोला? अल्लाह का वली कहता है तूने कैसे पहचाना? तो ये बोला कि मैंने चांद सितारों से, मैंने सितारों से। तो अल्लाह का वली ताप के बोला नादान तुझे खबर नहीं है? ये बोला तुमने कैसे पहचाना? अल्लाह का वली कहता है मैंने कुरान के पारों से, कुरान के पारों से। जब इसने इतना कहा कि कुरान के पारों से, बोले पता कैसे चलेगा कि तू जीता या मैं जीता? अरे भाई पता कैसे चलेगा कि कौन जीता कौन हारा? तो जब इसने इतना कहा कौन जीता कौन हारा, तो अल्लाह का वली कहता है नादान पता तो अभी चल जाएगा, शाम का वक्त हो चुका, 4 बजे का टाइम था, शाम का वक्त हो चुका था, मगरिब का वक्त होने ही वाला था। अल्लाह के वली कहते हैं ऐ नादान अभी पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। हजरत मोहतरम जब इसने इतना कहा, बड़ी तेजी के साथ में इसको बात को बयान कर रहा हूँ क्योंकि हजरत उलमाए किराम की फहरिस्त काफी तवील है, काफी लंबी है, आप हजरत मुलाहिजा करें। जब इसने इतना सुना, जब इतना सुना तो हजरत ये कहने लगा कैसे पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, किसने किसकी जीत हुई किसकी हार हुई? तो अल्लाह का वली कहता है मगरिब का टाइम हो चुका, तू यही ठहर जा। जब तू यही ठहर जाएगा तुझे अंदाजा लग जाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा कौन जीत गया कौन हार गया, कौन हार गया कौन जीत गया। जब इसने इतना सुना, कसम खुदा की काशीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब इसने इतना सुना था बैठ गया। अल्लाह के वली ने मगरिब के नमाज का इंतजार करने लगे, लेकिन मगरिब से पहले इस नजूमी को अपने पास बिठाया, बुलाया और बुलाने के बाद में आपने कहा देखता रहे, आपने कहा बैठ जा, मगरिब की नमाज जैसे ही मैं अदा कर लूं उसके बाद चांद की तरफ देखना, चांद निकला है कि नहीं निकला है, चांद दिखा है कि नहीं दिखा है, चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने जैसे इससे इतनी बात कह करके अल्लाह के वली ने अपना हाथ कस के जमीन पर रख दिया और जैसे ही रखा अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बाद में हजरत मोहतरम आपने मगरिब की नमाज अदा फरमाई। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद में ये चांद की तरफ टिकटिकी बांध करके देखने लगा। मगरिब की नमाज के बाद में जैसे ही हजरत मोहतरम ये चांद को देखता रहा, ये नजूमी हुकूमत का चमचा ये चांद को देखता रहा, मगर चांद नजर नहीं आता है। हजरत मोहतरम सातन उसातन 1 या 2 घंटे बराबर मुसलसल रेगुलर डेली ये चांद को देखता रहा, अगर इसको चांद नजर नहीं आया तो हैरान होकर परेशान होकर हजरत के कदमों पे गिर गया, अल्लाह के वली के कदमों में गिर गया, वली के कदमों में गिर के बोला हजरत ये बता दीजिए आखिर क्या बात
ہے کہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے, آج تک میرا حساب غلط نہیں ہوا ہے. میں نے گنا پلس کر کے دیکھا تھا تو میں نے پہچان لیا تھا, میں نے ستاروں کے علم سے یہ پہچان لیا تھا کہ آج چاند دکھے گا, آج چاند نکلے گا. مگر یہ بتائیے آخر چاند نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ کا ولی کہتا ہے نادان تجھے خبر نہیں ہے, ارے چاند کیا دیکھ سکتا ہے جس چاند کو میں نے اپنی ہتھیلی کے نیچے چھپا لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی مکرم سبحانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ تو جس کے آ رہی ہے بول دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ رہی, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اور کیوں نہ ہو یار جس کا امام اتنا سمجھدار ہو. اللہ اکبر. بے وقوف کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہے, عقل مندوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, بے وقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. رکھنا چاہیے میرے بھائیوں. اتنی کم عمر میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مقام مرتبے, الحمدللہ آپ حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور ایک بہترین حضرات محترم ایک بہترین مدرس بھی ہیں. اللہ اکبر. پیر طریقت بھی ہیں. 3 یا 4 جگہوں سے حضرت کو خلافت مل گئی ہے, اور خلافت جو پیر دیتا ہے سمجھ رہے نہیں, پہلے آزماتا ہے, آزما تبھی خلافت ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو بڑی شخصیت کے مالک ہیں, اور یاد رکھیے گا سادگی بھی, اور اتنی کم عمر بھی ہے. سب سے کمال کی بات یہ ہے اتنی کم عمر میں اتنے منصب. ہاں دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں ماتھے کی نگاہوں سے. تو اللہ کے ولی نے کیا کہا یاد ہے آپ کو؟ اللہ کے ولی نے کہا نادان تجھے خبر نہیں ہے, ارے تو کیا چاند کو دیکھ پائے گا؟ چاند کو میں نے ہتھیلی کے نیچے چھپا لیا تھا. اب آپ جانتے ہیں ہتھیلی کائے پر رکھی تھی اللہ کے ولی نے؟ زمین پہ. اور چاند زمین پہ ہوتا کہ آسمان پہ؟ آسمان پہ ہوتا کہ نہیں, مگر چاند چھپایا کہاں سے؟ اب توجہ کرنا. اللہ کا ولی بولا بولے حضرت دیکھتا رہا چاند کو, مغرب کے بعد کافی ٹائم تک دیکھتا رہا, لیکن جب اس کو چاند نظر نہیں آیا تو پریشان ہو گیا, اور پریشان ہو کے بولا حضرت پہلی بار ہی حساب غلط ہوا ہے. ہار مان رہا ہے, ہار مان لی اس نے اپنی, کہہ رہا ہے کہ حضرت پہلی بار حساب غلط ہوا ہے. تو اب اللہ کی ولی اور محبتوں کا حضرات ماشاءاللہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, دیکھیے یہ بھی سب سماعت کر رہے ہیں. اللہ کا ولی کہتا ہے کہ حساب تو بیٹے تیرا آج بھی ٹھیک ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حساب تو تیرا آج بھی ٹھیک ہے, مگر یاد رکھ لے, یاد رکھنا حساب تیرا آج بھی ٹھیک ہے. بولے حضرت کیسے, کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پایا حضرت آپ کے مطلب کو. حساب ٹھیک کیسے جب چاند نظر نہیں آیا؟ بولے بیٹے ہاں چاند تو آج بھی نظر آتا, حساب تو تیرا آج کا بھی ٹھیک ہے, مگر سن لیجئے کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے اللہ کا ولی کہتا ہے میں نے نماز مغرب سے پہلے دیکھا نہیں تھا تو نے کہ میں نے چاند کو اپنے نیچے چھپا لیا تھا, اپنی ہتھیلی کے نیچے چھپا لیا تھا. اب مکرم سبحانی کا جملہ نوٹ کیجئے گا, اللہ اکبر کبیرہ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے اسلام کے زندہ دل مسلمانوں, یاد رکھو جب ایک اللہ کا ولی اپنے ہاتھ سے چاند کو چھپا سکتا ہے تو نور شاہ بابا ظہور شاہ کے جلسے میں آنے والوں کو کملی والا پیغمبر حضرات اپنی چادر کے نیچے چھپا کر جنت بھی دلا سکتا ہے.